قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين احباب وقار، آج کے درس میں انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہوگی۔ وہ موضوع ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، کیونکہ بظاہر یہ زبان ایک چھوٹا سا گوشت کا لوتھڑا نظر آتا ہے، لیکن یہ پورے جسم میں ایک بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی تم زبان سے لفظ نکالتے ہو، اللہ نے اس کی حفاظت پر فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ یعنی انسان جو منہ سے لفظ بولتا ہے تو اللہ نے انسان کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہوئے جو انسان کے الفاظوں کو لکھتے ہیں۔ تو انسان اس بات سے بے خبر نہ رہے کہ اس کے الفاظ اور اس کے کہی ہوئی باتیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گی، بلکہ اسی پر انسان کی آخرت میں اس کے اعمال کا دار و مدار ہوگا۔ اگر زبان سے اچھے الفاظ کہے تو اس کا اچھا انجام ہوگا، برے کہے تو برا انجام ہوگا۔ اس لیے جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو تمام اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ اے زبان، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اس لیے کہ اگر تو سیدھی رہی نا تو ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ یعنی زبان، پورے تمام اعضاء بھی زبان سے معافی مانگتے ہیں کہ ہمیں معاف کرنا، کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے، تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے۔ اس لیے دیکھو نا، زبان ہی تو ہے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ایک زبان، ایک لفظ ہی ہوتا ہے، بندہ اس کو بظاہر اتنی حیثیت نہیں دیتا، لیکن وہ لفظ کتنے سینوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے، کتنے گھروں میں آگ لگا دیتا ہے، کتنے معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اس زبان کو بے لگام چھوڑ دے تو یہ تباہی اور بربادی ہوتی ہے، اور اگر انسان اس کو کنٹرول میں رکھے تو اس سے انسان یہ استعمال کرے، نیک کاموں میں استعمال کرے، اس زبان سے اللہ کی تعریف کرے، اسی زبان سے اچھی باتیں کرے، اسی زبان سے لوگوں کی اصلاح کرے، تو معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی زبان کو بے لگام چھوڑ دے تو غیبتیں شروع کر دے، چغلیاں شروع کر دے، لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا شروع کر دے، تو وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، ہم کسی کی عزت کو ہم کچھ عزت سمجھتے ہی نہیں ہیں، جو منہ میں آتا ہے بولی جاتے ہیں۔ حالانکہ ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نجات کیا ہے؟ یعنی آخرت میں نجات کس چیز میں ہے کہ میں آخرت میں میری نجات ہو جائے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پکڑ کے فرمایا اس کو کنٹرول کر لو، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ یعنی زبان کو بندہ کنٹرول کر لے تو فرمایا تم اس کو کنٹرول کر لو تو تمہاری نجات ہو جائے گی۔
اور بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے، اور اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو خاموش ہو جائے۔ ہاں، دو ہی بات، یا تو زبان سے اچھی بات کہے تو اچھی گفتگو نہیں کر سکتا، اچھی بات نہیں کر سکتا تو خاموش ہو جائے۔ تو یہ بھی یہ نیکی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس زبان سے اچھی بات کہو، اور چلو اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ، بری بات تو نہ کہو۔ اور انسان اسی زبان کی وجہ سے تباہی پر چلا جاتا ہے، اسی زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی نجات ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک لمحے کی خاموشی 70 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ بعض دفعہ ایک لمحے کی خاموشی، دیکھو نا، ایک بندہ بڑے غصے میں ہوتا ہے، لیکن اگر وہی آدمی اپنی زبان پہ کنٹرول کر کے اپنے غصے کو قابو کر لے تو بہت بڑے فساد سے بچ جاتا ہے، بہت بڑی لڑائی سے بچ جاتا ہے۔ اور دیکھو نا، اکثر دیکھا گیا، اور یہی زبان ہی تو ہوتی ہے نا، بندہ کہتا ہے نا کہ جی میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے اور وہ دونوں طرف سے ماحول فل گرم ہوتا ہے لڑائی میں، اب وہ زبان سے اگر وہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ لے تو اس کا گھر بچ جاتا ہے، اور اگر وہ زبان کو بے لگام کر دے تو اس کا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے، وہ زبان سے طلاق کے لفظ بول لیتا ہے، پھر جب طلاق ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں پھر لوگوں سے فتوے لینے شروع کر دیتے ہیں، اب کوئی راستہ نکالیں، اب تو میں نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، اب 3 دفعہ دے دی ہے تو اب کوئی راستہ بچے شریعت میں۔ اب دیکھو نا کہ شریعت نے طلاق کو اس کی 3 حد مقرر کر دی ہے کہ 3 حد ہے، اس سے اوپر نہیں ہے شریعت نے، اور یہ حد مقرر کر کے اب کوئی 3 کی حد کراس کر لے تو اب جتنا مرضی بعد میں جہاں سے مرضی فتوے لیتا پھرے، اس نے اپنا معاملہ ختم کر دیا ہے۔ اب وہ غصے کے بعد میں پتہ کیا، وہ کہ جی یہ تو غصے میں دی ہے، تو طلاق ہوتی غصے میں، اور کبھی پیار سے بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے، بیوی نے کہا نا پیار سے بوٹی نے جتی کٹ کر سدھا کرنا ہے، انہوں نے کہا گل کر منہ جو اور کوئی نہیں بولے تو کوئی اچھا لفظ بول، تو طلاق ہوتی غصے میں۔ آج کل لوگوں کی کہتے ہیں طلاق غصے میں نہیں ہوتی، تو طلاق ہوتی کس میں؟ لیکن بات یہ کہ جب انسان اپنی زبان پہ کنٹرول کرے گا، اپنی زبان کو قابو میں رکھے گا تو وہ خود بھی بچ جائے گا، اس کا گھر بچ جائے گا، معاشرہ بچ جائے گا۔ لیکن جب انسان اسی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے تو پھر تباہی ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ما بین لحییہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، فرمایا تم مجھے اس کی من یدمن ما بین لحییہ، فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے تم مجھے اس کی حفاظت کا ذمہ دو، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم لو، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں اللہ کا رسول دیتا ہوں، ہاں جنت میں تمہیں دیتا ہوں، جنت کی میری ذمہ داری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑی مضبوط بات میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری تم لو اور ان کی حفاظت کرو، تو فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں اللہ کا رسول دیتا ہوں۔ لیکن ان دونوں کو کون رکھے؟ زبان بھی کنٹرول میں نہیں ہے تو شرمگاہ تو ویسے ہی کوئی حال بن چکا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس زبان کو کنٹرول میں کرو۔ اس زبان نے آج گھروں کے گھر تباہ کر دیے، پورا معاشرہ آج ہمارے نوجوان ہم جو ہے بات کرتے ہیں تو اسی زبان سے گالیوں سے آغاز ہوتا ہے، نہ کسی کی عزت کو دیکھا جاتا ہے، نہ کسی کی عزت نفس کو دیکھا جاتا ہے، نہ ہم منہ سے کیا بولے جا رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں ہے، بولی جا رہے ہیں، اگلے کی عزتوں کو پامال کیے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس زبان کے ایک لفظ کو اللہ کی بارگاہ میں ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اس پر تمہاری باز پرس ہوگی۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے
اور وہ لفظ اچھا ہوتا ہے، بظاہر وہ اس لفظ کو کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتا، فرمایا لیکن اس لفظ کی اللہ کے ہاں ایسی قدر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لفظ کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ایک بندہ زبان سے ایک برا لفظ بولتا ہے اور اس کو بھی وہ کوئی اوقات نہیں دیتا، کوئی حیثیت نہیں دیتا، لیکن وہ لفظ اتنا برا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک لفظ کی وجہ سے، برے لفظ کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ اس لیے انسان جب بھی بولے تو زبان سے اچھی بات بولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خاموشی کو اختیار کر لیا، جس نے یعنی کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا، تو فرمایا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے آج پورے معاشرے کی تباہی یہ زبان کی بے لگامی ہے، اور اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہ کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ اور دیکھو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر پہلے فرمایا، جس سے پتہ یہ چلا کہ ہاتھ کی مار وہ تکلیف نہیں دیتی جو زبان کی مار دیتی ہے۔ ہاں ایک لفظ ہی ہوتا ہے کہ وہ بندے کو صدیہ تکلیف دیتا ہے، وہ کئی زندگی بھر اس کی تکلیف نہیں جاتی، اور ہاتھ والی مار جو تھی وہ بندہ بھول جاتا ہے، لیکن زبان کی مار بھولتی نہیں ہے۔ اور اسی لیے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تر منصوب ایک شعر ہے، آپ فرماتے ہیں جراحۃ السنان لا التئام ولا یلتم ما جرح اللسان، فرمایا نیزوں کے زخم تو بھر جاتے ہیں لیکن زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ تو اس لیے زبان کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، زبان سے کسی کی عزت پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو عزت دینی چاہیے، کسی کی زبان سے اچھے لفظ بولنے چاہیے، زبان سے یہ گالیاں بولنا، فحش بکنا، اسی طرح کسی کی عزتوں کو پامال کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا اور چغلیاں کرنا، یہ سب کے سب کبیرہ گناہ ہیں، اور یہ سب کے سب زبان سے صادر ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے نا تو تمام اعضاء زبان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں زبان ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اگر تو سیدھی ہوئی تو ہم سیدھے، اگر تو ٹیڑھی تو ہم ٹیڑھے۔ یہ زبان سے پورے اعضاء معافی مانگتے ہیں، پورے اعضاء زبان سے ڈرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو زبان کی تکلیف ہی ایسی ہوتی ہے، زبان اس طرح جب انسان چلاتا ہے تو وہ یا تو تباہ کر دیتی ہے یا انسان کو نجات دلا دیتی ہے۔ اچھے لفظ بولے تو اچھائی کے راستے پہ، برے لفظ بولے تو برائی کے لفظ میں۔ اس لیے میرے بھائیوں انسان کو اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے، زبان سے اچھے لفظ بولنے چاہیے، زبان سے اللہ کی تعریف کے کلمات کہنے چاہیے۔ انسان نہ دیکھو ایک لفظ ہی بولتا ہے تو اچھے لفظ بولتا ہے، اچھی گفتگو کرتا ہے تو اس انسان کی بھی تعریف ہوتی ہے، اس انسان کو بھی دنیا میں مقام ملتا ہے۔ اور وہی انسان ہوتا ہے جب وہ زبان سے برے لفظ بولتا ہے، زبان کی اس کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی تو نہ اس کی عزت ہوتی ہے، لوگ اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی شر سے لوگ بھاگتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زبان کو انسان کنٹرول میں رکھے، اس زبان سے اچھی بات کہے، لوگوں کی عزت کرے، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرے، اور وہی گفتگو اس کے لیے دنیا اور آخرت پہ ذریعہ نجات بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کو ہمیشہ کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس زبان سے اپنی تعریف کے کلمات، اس زبان سے نیک کلمات، اس زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کے کلمات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے برے الفاظوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔